اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرني شیخ من اہل المدینہ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال له هل تزوجت؟ قال لا. قال تزوج تستعف معرفتك ولا تزوجن خمسا. قال ما هن؟ قال لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا. فقال زيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف شيئا مما قلت. قال بلى أما الشهبرة فالزرقاء البدنية وأما النهبرة فالطويلة المهزولة وأما اللهبرة فالعجوز المدلرة وأما الهبدرة فالقصيرة الزميمة وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. قال الشيباني رحمه الله ضحك أبو حنيفة رحمه الله من هذا الحديث طويلا. تمہیں مسکرا بو امام صاحب ہنستے رہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر روایت کی گئی حضرت ابراہیم سے، وہ فرماتے ہیں خبر دی مجھے ایک شیخ نے اہل مدینہ سے. کن سے؟ اہل مدینہ سے. جی نکا جا جملہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لا حرج فی جہالت الراوی بعد وثوق، اس بات کے کہ جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ مثلا نہیں روایت کرتے مگر سیکا سے، جیسا کہ یہ بات ثابت ہے عند الحنفیہ. اور ذکر کیا ہے اس کو ملا علی قاری صاحب نے کئی جگہوں میں اپنی شرح سے. ایک علاوہ ازیں حدیث ضعیف معمول بے ہے کس میں؟ تو اس میں تو جو ہے نا وہ ترجیح ہے کہ بھی ایسی عورتوں سے شادی کرنا افضل ہے، ایسی سے کرنا افضل نہیں ہے، یہ صرف بات ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ خبر دی مجھے ایک شیخ نے اہل مدینہ سے، تو وہ روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت زید حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب زید کو حل تزوجتا، کیا تو نے شادی کر لیا کسی عورت سے؟ عرض کی جناب زید نے نہیں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کر، پاک دامن بنے گی عورت تیری پاک دامنی کے ساتھ. جی تم بھی پاک دامن ہو جائے گا تو تیری وجہ سے ایک عورت بھی سونے فرمایا. اور ہرگز نہ شادی کرنا 5 قسم کی عورتوں سے. عرض کی یا رسول اللہ وہ 5 قسم کی کون سی ہیں؟ فرمایا ہرگز نہ شادی کرنا شاہ بارہ سے اور نہ بارہ سے اور لاہ بارہ سے اور حب دارہ سے اور لفوت سے. ان 5 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرنا. سونے نے ایک گل فرمائی. بسم اللہ. حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں بھی عربیہ پر سونے لا عارف شیئا مما قلتا، نہیں پہچانی میں نے کوئی شے ان سے جو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ عورتاں کیڑیاں نے؟ جڑا تو فرمایا نا 5 نال شادی نہیں کرنی. جی میں ہے تو میں عربی میں جملہ بولیا وہ شرح وچار یہ گل. قال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں. فرمایا بھی تینوں کس طرح پتہ لگے میں دساں گا تے تاں. فرمایا بہرحال شاہ بارہ
پس گربا چشم تے فربا اندام از حد گزشتہ اکھاں بلیاں تے چوکھی موٹی یہ کون ہے اور بہرحال نہ بارہ پس لمبا قد تے محضولا پتلا بدن ڈانگ سر چ مارنی پتلا بدن تے لمبا قد اور بہرحال اللہ بارہ پس بوڑھی جو مدبرہ ہے یعنی جس کے اندر خواہش ہی نہیں ہے جس کے اندر خواہش ہی نہیں ہے اور بہرحال حب دارا پس چھوٹے قد والی تے زمیمہ بد شکل اس کے ساتھ بھی نہ کرنا اور بہرحال لفوت پس وہ بچے والی تیرے غیر سے جیڑی تیرے غیر کولوں کسی کو بچہ جم چکے اندر نال بھی یہ جڑا منع کیتا ہے نا یہ نہی تنزیہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہی تنزیہ ہے جی سنیں امام شہبانی کہتے ہیں کہ مسکراتے رہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے طویلاً ایک مجلس میں یا کئی مجالس میں جدوں آپ سناندے سن تو مسکراندے سن بھی سونے نے کیا یہ گلاں بھی انہاں دی وضاحت کیتی بھی اے جڑی عورتاں نے اس قسم دیاں جی تو شیبانی بے فتح شین نسبت لا شیبان بن زحل بن سالبہ شہد کے سلیمان ابو اسحاق بن ابو سلیمان فیروز یا ان کا غیر ہیں جی سنیں طویلاً زماناً کثیراً لظہور حاضح المعانی منع کرو جی ہیں ہم بس اصل گل نہیں دین کو مانا دسنا تن جی روایت کی گئی ہے جناب زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ آپ حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پس عرض کی سرکار کو پس فرمایا سرکار نے ان کو کہ آپ نے شادی کی ہے عرض کی انہوں نے نہیں فرمایا شادی کر پاک دامن ہو جائے گی عورت تیری پاک دامنی کے ساتھ اور نہ شادی کرنا یعنی تو دو میں پاک دامن ہو جاؤ گے ہرگز نہ شادی کرنا 5 قسم کی عورتوں سے عرض کی اور کون کون سی ہیں وہ فرمایا ہرگز نہ شادی کرنا شاہ بارہ سے اور نہ بارہ سے اور لہ بارہ سے اور حب دارہ سے اور لفوت اے لام تاکید واسطے ہوندا نفی دی جی پس عرض کی جناب زید نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانی میں نے کوئی شے اس سے جو آپ نے فرمائی ہے فرمایا بلا بہارا شاہ بارہ پس بلی آنکھوں والی موٹے بدن والی اور بہارا لہ بارہ پس بہت زیادہ لمبی اور انتہائی کمزور اور بہارا لہ بارہ پس بوڑھی منقطع یعنی شہوت اور بہارا حب دارہ چھوٹے قد والی بدصورت اور بہارا لفوت پس بچوں والی تیرے غیر سے چلو شیبانی فرماتے ہیں کہ مسکرائے امام ابو حنیفہ اس حدیث سے کافی دیر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر جی ولا ریب پکی گل پڑھ لی ولا ریبا نہیں شک یہ کہ شادی ان 5 سے نہیں معصیت صغیرہ اور نہ بلکہ ترک ان کا اور نہ یہ تنزیہ ہے اور نہ یہ ارشاد ہے کہ الال اجتناب المندوب جی مندوب کی طرف اجتناب بھئی ان کی بجائے بھی جو دوسری ان سے شادی کر لو اور وقت داخرہ جب تبرا مسئلہ آ گیا فی کبیر ہن اس حدیثہ والحاکم فی مستدرک من حدیث ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ مرفوعاً سونے فرمایا ہرگز نہ شادی کرنا بوڑھی سے اور نہ بانج سے کیونکہ میں کثرت کرنے والا ہوں تمہارے سبب سے امتوں پر واخرج ابن ماجہ والبیہقی فی سنن عن عبیم بن سعیدہ انہوں نے مرفوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم پکڑو ابکار کو کیونکہ وہ عازب ہوتی ہیں ازروب افواہ کے انتق ہوتی ہیں کل پڑھے معنی سارے ازروب ارحام کے اور ارضا ہوتی ہیں تھوڑے کے ساتھ واخرج طبرانی فی اوسط عن جابر وزادہ واقل خبن جی او پچ کل پڑھے سی بھی اکلو خیانتاً
جی بھائی دھوکھا نہیں دے گے نو ورنہ خیانت بھی دھوکھا کٹ دے گے کہ اگے کا تجربہ کوئی نہیں بے خامدان کیویں بیڑے غرق کری دے نے. اور ورواہ ابن سنی و ابو نعیم فی الطب عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً، اور اس میں یہ ہے کہ وہ اسخن ہوتی اقبالاً بے حمل زیادہ جلدی ٹھہرتا ہے، اور ارضا بالیسیر ہوتی ہے من العمل تھوڑا جہ دے ہوتے. واخرجہ الشرازی فی القاب وڑ پیچھے پڑھیاں جی من طریق لیکن ہور جگہ تے من طریق بشر بن عاصم عن نبی جدی بلفظ سونے فرمایا لازم پکڑو شباب النساء کو کیونکہ وہ اطیب و افواہن ہے، انتا کو بطونن ہے، اسخان و اقبالن ہے. اخرج ابن قانے من حدیث حرملہ بن نعمان مرفوعاً سونے فرمایا امرت ولود بچے جننے والی احب اللہ من امرت حسنہ جو لم تلد ہے جو بہا جائے، کیونکہ میں کثرت کرنے والا ہوں تمہارے سبب سے امتوں پر قیامت والے دن. واخرج طبرانی فی الکبیر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع سونے فرمایا شادیاں کرو ابکار سے کیونکہ وہ عازب ہوتی ہیں، افواہن وانتا کو ارحامن و ارضا بالیسیر و ابو داود والنسائی من لفظ ما قال ابن یسار بلفظ سونے فرمایا شادی کرو ولود سے محبت کرنے والی بچے جننے والی فإنی مکاثر بکم والبہقی فی سنن عن ابی امامہ رفعہ تزوجوا شادیاں کرو کیونکہ میں کثرت کرنے والا ہوں تمہارے سبب سے امتوں پر، اور نہ ہو جاؤ تم نصارہ کی رہبانیت کی طرف کہ جنگلاں نوں نکل جاؤ تو کھ بھی نہیں. سنے یہ کٹا سسٹم جڑا ہے نا مٹی نال اٹے تے ہیں پورے سائیں یہ ساڈے مذہب وچ کوئی نہیں ہے کہ اجازت اس دی جی. واخرج البزار اللہ اکبر واخرج البزار فی مسند والخطیب فی تاریخی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا موصولا وابو داود فی مراسیل عن عروہ مرسلا مرفوعا مرسل مرفوع تزوج النساء سونے فرمایا شادیاں کرو عورتوں سے فإنہن یأتین بالمال وہ کیا کریں گی اے بے طالعہن اپنے ستارے کے ساتھ. یہ مطلب ہے سنیں بھی او تو او مال لیاؤن گیا تینوں غریب نہیں کرن گیا انہوں دا بھئی ستارے چنگے بھی تو ہوں نا کوئی سارے ہی تو نہیں نا. وضاحت کیتی ہے اور فرمایا کہ نہ خوف کرنا افلاس کا ایال میں کہ بچے جمے تے ٹکر کتھوں کھان گے. ساڈے رولے نے بھی جڑی اسی کت کردے ہیں جی اللہ دی سپرد ہوئے تو کچھ بھی نہیں. واخرج طبرانی فی الکبیر عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع سونے فرمایا توجہ کرے جب تزوجو شادیاں کرو اور طلاقیں نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ زواکین اور زوات کو پسند نہیں کر زواکات کو پسند. میں نویں چسکے مینہ رکھی اندر طلاق دیتی انہیں اگا نواں خامد لبیا نویں بیوی لبی فرمایا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. واخرج ابن ودی فی کامل من حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونے حضرت مولا علی پاک نے فرمایا یا مرفوع حدیث کہ شادیاں کرو اور طلاقیں نہ دو کیونکہ طلاق کانپ جاتا ہے اس سے عرش. اے یاد رکھیں جی یحتز منہ کہ جب طلاق دی جائے تو عرش کانپتا ہے. ایڈا وڈا ہے گل جے خدا دے بندے ہو. واخرج ابن ماجہ. ہوں گل یہ کہ بھئی مولوی مدثر دا ہو گیا بیاہ تے مولوی شاکراں تے مولوی آشماں تے مولوی جڑا نا جلیلاں دیاں نے بھیناں تے انہاں جو جان دا تماشا بنایا ہوندا گھر آ کے ماں نوں بھی گرمایا ہوندا ہے تے بھرا نوں دے خلاف کیتا ہوندا ہے. مولوی جی سارا قیامت نوں اللہ دی قسمیں لین تے لگنا پینا ہے. اللہ دی قسم لین تے لگنا پینا ہے جی. بھئی جڑا اے دوجے جڑے تماش بینیاں کردے نے جی یعنی تسی کدے پڑتال کرو نا
تو میرا خیال ہے 90% طلاقاں دا سبب خود میاں بیوی نہیں ہو رہے میرے خیال دے مطابق. تو فرمایا عرش کم جاندہ ہے. واخرج ابن ماجہ والحاکم والبہقی فی سننہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرفوعاً. کم از کم یار تسی تا وعدہ کرو اللہ تعالیٰ جدوں تنوں اولاداں دے گا وڈیاں ہون گیاں تسی بچے ویاؤ گے نوواں لیاؤ گے تھیاں دیاؤ گے تو تسی یہ کم از کم پھڑے نہیں پانے. بے پتر نو آکھو یار بیوی تیرے میرے کپڑے نہیں دھوتے میری چاہ نہیں بنائی یار تو کہو جی میں تو بڑی چنگی سمجھ کے لیاندی. کم از کم بھی تسی زندگی چ یہ کام نہیں کرنا اپنا نامہ مال چ یہ گند نہیں پانا. کم از کم کوئی تو بچن دی کوشش کریے نا جڑا کم کر سکتے ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرمایا کہ والبہقی فی سنن عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ مرفوعاً کہ سونیا فرمایا تخیر کرو اپنے نطفوں کے لیے. اپنے نطفے جتھے رکھ رہے ہو نا انہاں میں اختیار کرو کہ چنگی جگہ لبو تاکہ تنوں اچھی اولاد لبے. او یہ چسکا نہیں ہو خدا دے بندیا اگلی نسل نیک لبے. وہ ساڈے غریباں دی نیک نامی تے بخشش دا ذریعہ بنے. والدن صالح یدعو لہو کہ سبحان اللہ. لہٰذا پس نکاح کرو اکفا کے ساتھ برابر سرابر کے ساتھ جڑا تواڈے مشن نال برابر سرابر ہے نا کی کرو. اور وَانْكِحُوا إِلَيْهِنَّ اور نکاح کرو ان کی طرف یعنی اپنیاں عورتاں میں دینیاں جے تو برابر سرابر نو دیو تو جڑی لیونی جی وہ بھی اے مطلب جی. اور ابن عدی نے اپنے کامل نے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ام المومنین سے مرفوعاً تخیروا اپنے نطفوں کے لیے تخیر کرو چناؤ کرو کیونکہ عورتیں جنتی ہیں اپنے بھائیوں کے مشابہ تے اپنی بہنوں کے مشابہ. جڑا منڈا ہوئے گا وہ مامیاں تے جائے گا تے جڑی کڑی ہوئے گی وہ ماسیاں تے جائے گی. جی ہیں چاچیاں تے نہیں وے عورتاں دے بھرا ہننا وہ کی لگے مامے لگے نا بھی عورتاں جمدیاں نے اپنے بھراواں ننگا تے جڑے عورتاں دے بھراواں رنگا وہ دے کی لگے. اے مطلب ہے کہ بھی جڑی اولاد ہے بھی نانکیاں والے پاسے چھکیندی ہے. جی سنے یہ گل ہوں دیکھو نا ان چیزوں کو پکاؤ نا. مرفوع حدیث ہے کہ سونا فرمایا تخیروا لنطفکم اپنے نطفوں کے لیے کیونکہ عورتیں جنتی ہیں اپنے بھائیوں کے مشابہ اور اپنی بلے 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 بلے. یہ اشارہ ہے برابری سرابری کے اعتبار کی طرف. جی شاہراں نوں مسلن چنگی لگی ٹھیک ہے شاہراں تے چڑ چسکا لیا پر شاہ جی جڑے جمنے نے وچوں نا جی انہاں وچ آتاں مسلیاں والیاں ہو جانیاں تے پھر چس نہیں رہنی. جی نہیں میں مزاق نہیں کر رہا مطلب ایک بھی وہ آتا پھر نہیں رہنی ہے. جی پرلے کی سٹ ماری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان وے نکو بچو دھیان کرو پلا ہو جے. اچھا تے واخرج ابو نعیم فی الحلیہ عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ تخیر کرو چناؤ کرو اپنے نطفوں کے لیے اور اجتناب کرو ان سواد سے کالے رنگ دیاں عورتاں تے کالے مرداں نوں فَإِنَّهُ کیونکہ وہ لون ہے مشوہن. جی تشویح شواہ شو تشویح پریشان کرنا یہ رنگ ہے پریشان کرنے والا کالے ہونے دی وجہ تو نہیں. یہ اشارہ ہے حبش کی فطرت کے نقص کی طرف اور زنج اور بربر کے فطرت کی نقص کی طرف جیسا کہ وارد ان کی مذمت میں احادیث کثیرہ کہ ندیاں آتا نہیں اچھیاں یہ ندیاں تسی عمرہ کرن جاؤ اب جی ویکھو کہ تسی حیران ہو جاؤ گے. جی انہوں نے کوئی جگہ تے بیجل گل پی جاندے نے. جی حجر اسود دے کول جیباں کٹنیاں افشی کٹتے جی اور کوئی بندہ نہیں کٹتا حجر اسود دے کول سمجھتے پہ. جی
تے وَيُشِيرُ اور اشارہ کرتے ہیں، وَيُشِيرُ اور اشارہ ہے کدھر اِلَىٰ تِبَارِ الْأَكْفَاءِ أَيْضًا، سنیں اے مطلب سونے فرمایا حدیث میں کڑی فرمایا کہ تزوجوا فی الحی الصالح، کہ شادی کرو نیک قبیلے میں، کندے وچ؟ کیونکہ ارک 10 ساس ہوتی ہے، 10 اے مطلب بھی جڑا نا جڑ جانا تو ڈنگ مارنا بھی ہوتا ہے کہ جو رگیں ہوتی ہیں وہ پیچھے جاتی ہیں۔ وہ جڑا سونے فرمایا سی وہ انہیں کہا سی میرا بچہ کالا ہے، تو سونے فرمایا اٹھا وچ فرمایا پچھلی رگ لوٹ ہوندی ہے جی، اے ویک فرمایا نیک خاندانہ میں شادی کرو، پچھلی کو رگ لوٹ آئی نا، تے پچھلے جڑے کو پچھلی خاندان میں 4-5 پشتاں کو بڑا بابا نیک سی وہ رگ لوٹ ہے تو یہ بھی انجا ہی ہو جائے گا، سمجھے ہو؟ تے تو دوجی بھی گل سمجھ لو نا بھی اگاں بھی بلی جم سکتے ہیں، اگاں بھی اچھے لوگ جم سکتے ہیں، فرمایا وہ رگ جڑی ہے نا واپس لوٹ آتی ہے جی، سنے ہی پھر دا من ویکھ لیا جی اخراجہ ابن عدی فی کامل انس مرفوعا، تے اے آ گئے مسائل سنے ہی بھئی سونے نے فرمان کہ نطفیاں واسطے کی کرو اپنا چناؤ کرو جی، ہوں اے کرنا ہے ماں پیو نے جی، کیونکہ ساڈے کول تے آپ تے تسی ہل نہیں سکتے ہو جی، تستعفو ہلے نہیں تو سلے نہیں پٹواری جانے، کیوں مولی عبداللہ جس شو تے گل کیتی نہیں نا جی وہ مجرم ہی نہیں بلکہ آدم چھوٹا جا لفظ ہے، اتنے لفظ ہی کو نہیں ہے جڑا نال لانا ہے جی، ایڈا مجرم ہے جی وہ۔ تستعف معرفتک قولہ قال القاری، لے اتنا کو حدیثہ آ رہی ہیں پڑھو تو کر دے کہ آخر استاد آکھے بھی بھیڑا بھرا میں شادی نہیں کرنے، کہنے کہ تیرا استاد کیا ہو جائے، تانوں نے کیوں جی پٹھے راہ لا دیتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ الٹا تانوں تو گالاں پیڑیاں نہیں کہ پہلے مینوں گالاں پہلوں پیڑیاں نے، تانوں تو گمراہ کر دیتا ہے، بھیڑا بھرا نال نہ رلو جی۔ تستعف معرفتک قال القاری، بھئی ان دا معنی کی اس صفت دا یعنی زیادہ ہو جائے گی پاک دامنش، اے نہیں کہ پہلے تسی گندے ہو، بھئی پاک دامنی بڑھ جائے گی، پاک دامنی بڑھ جائے گی، یعنی جڑا پہلے کدی خیال آتا ہے نا شادی کرنی کیڑی عورت نال، یہ خیال ختم ہو جائے گا، ایویں عورت میں جڑا خیال ہے کہ میں شادی کرنی کسی مرد نال، اوندا خیال ختم ہو جائے گا، اے وے کہ بھی مزید کیا ہو جائے گی، عفت بڑھ جائے گی۔ اور ممکن ہے یہ کہ ہو یہ تعدیت کے لیے یا طلب کے لیے، یعنی یہ کہ عفت طلب کرے تو عورت سے جی، یا طلب کرے اور یا طلب کرے تو عفت عورت کے لیے اپنی عفت کے ساتھ، سمجھے ہی، یا ہوگی ضمیر مؤنث کی، یعنی ہو جائے گی تیری اور عورت بھی عفیفہ تیری، اور تستعف جڑا معنی کیتا سی پہلوں، یا اول عفت کا یا تیری عفت کی وجہ سے، تو پس ہو گئی عفت متعدی الی شخص آخر بھی، کیونکہ دلیل سمجھا جی، کیونکہ نکاح اغد للبصر ہے، اکھاں نوں نیواں کردا ہے، و احسن للفرج شرمگاہ دی حفاظت کردا ہے، انتہا قل تو میں کہتا ہوں وارد ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، رفعہ سونیا فرمایا الاحسان محسن ہونا، احسان 2 احسان ہے، ایک احسان نکاح ہے، ایک احسان عفاف ہے۔ اخرجہ ابن عدی، شرح کی آ رہی ہے میں عدی ابن ابی حاتم و طبرانی فی اوسط ابن ساکر فی تاریخی، یہ حدیث خبر دیتی ہے بالتفاروض کی، تفارض لکھے ہے نا، اگر ہوئے نا تفارق جی، اے بھی جڑے حدیث کو پتہ لگا بھی احسان 2 نیش کی، ایک احسان، یہ حدیث خبر دیتی ہے تفارق کی کہ یہ احسان وکھرے وکھرے ہیں، محسن ہونا 2 نے، لیکن یہ کیا ہے، اور ان کے درمیان ان دسوں گا اتفاق کیا، تفارق جدا ہونا ہے نا، تو وہ تفارق ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، یہ بات خبر دیتی ہے جدائی کی، بھی یہ 2 علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن فرق، لیکن یہ اعتباری ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان عموم وجہ ہے،
شاید کہ دونوں کے ساتھ تفسیر کرتا ہے قول اللہ تعالیٰ کا. جب دو جگہ آیا ہے کیڑا، ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء، اور دوسرا آیا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. بھی اپنے آپ نو پاک صاف رکھنا تے پھر شادی نال پاک صاف رہنا، یہ بھی دو تے ہیں لازم ملزوم کٹھے ہی نے. جی اچھا جی مک گئی گل. اگے جی لا تزوجن شہبارتن، یہ انہیں مانے کروں نے تو گو حدیث پاک جو مانے پڑھ لے جی سارے جی تے ذرا پھیرا دے لو کہ بے حذف احدتائن لا تتزوجن تے بے تائن مانون سکیلا یا خفیفہ بن نہج تے لفظ شاہ بارہ بے فتح شین موجمہ شرح قاری میں محملہ سہ بارہ اور سکون ہا فتح موحدہ نہ بارہ بے وضع نون موضع شین بے اتنے شین دی جگہ نون لے آؤ تو نہ بارہ بن گئی. لہ بارہ نون کی جگہ لام لے آؤ تو نہ بارہ سے لہ بارہ بن گئی. حب دارہ بے فتح الہا و سکون موحدہ با حب دارہ دال محملہ مفتوحہ جیسا کہ شرح قاری میں ہے. بہر المجمع البحار میں پس ہا اور یا تحتانیہ کے ساتھ اور دال محملہ. قالا وقیلا ہوا بزال موجمع من الحذر وہو الکلام کثیر، چوکھیاں گلاں کرنے والی. لفوت بے فتح اللام ضم فا و واو ساکنہ فتح فوقیہ بعد الف مکسورہ یا ممدودہ قضا فشر الکاری. لیکن آندن جڑا ہے آخر لفوت وچ اور لفوت آ نہیں ہے گا ملا علی کار سے فرماتا ہے بے الف مکسورہ یا الف اندنے اے صاحب ہوگی بابیاں کولوں سنیں، جیسا کہ انہوں نے شاہ بارہ کے شین کو کہہ دیا کہ یہ سین ہے جی، اس لیے کہ یہاں جو ہے نا لفوتا یہاں الف کوئی نہیں ہے بالکل، نہ مکسورات نہ یہ تو رسم الخط حالت وقف میں جی زائد آ لکھا جاتا ہے اس طرح لکھا حالت نصب میں، اس لیے تاکہ جو تفسیر آ رہی ہے اگلے پاسے وہ کی ہے وام لفوت ہے جی. تو آپ دیکھو نا بڑے بڑے بابیاں کو ہو جاتی نا گلاں. ہاں لفوت پس اصل لفظ لفوت ہے بلا الف جیسا کہ مجمع میں. پس صاحب کیا ہے ملا علی قاری صاحب نے یا دو صاحب ظاہر شاید کہ یہ قلم کی صاحب سے ہے جی. ایمی آخر میں کلمہ پہ لکھ دیتا فشاہ بارہ کالا فی المجمع بے کیا کہ نہ فی ہے جی نہج جی اس میں لا تتزوجن شہبارتن ولا لہبارتن ولا نہبارتن ولا حبدارتن ولا لفوتن. یہ الشہبارہ تے الشہ بارہ تے شہرابہ یہ الکبیر الفانیہ کی بڑی چوکھی عمر والے. نقل کیا ملا علی قاری صاحب نے کبھی کاموں سے کہ شاہ بار دخم راس موٹے سر والی امراتن شاہ باراتن مسنہ اور اس میں بقیہ قوت تھوڑی سی. یہ نہایا سے نقل کیا ہے کہ شاہ بارات شاہ رابہ یہ بہت بوڑھی وحاذہ کلوہا یہ کل نہیں موافق جو آگے تفسیر آ رہی ہے سرکار نے جو بیان فرمائی ہے، مگر یہ کہ مراد لے لیں بدینہ کے ساتھ بدینہ من مزید کبر سن جیسا کہ وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. سونے آپ بھی فرمایا سی جی کہ بھئی میرا بدن مبارک جو ہے نا وہ جی بھئی بھاری ہوگا جب حدیث پاک پڑھی سجے کی جگہ تے تو فرمایا سی بھئی آہستہ آہستہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرو جی. اور جناب سودا بنت زمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے. اچھا جی زر کا مراد لیا گیا ہے من خارج تے نہبارہ بن نون قال فی المجمع فی لا تزوجن نہبارہ یعنی طویلہ محزولہ. بعض نے کہا وہ جو بالکل ہلاکت پہنچ گئی ہے. نہابر سے نہابر میں نہیں محالک اور یہ موافق ہے تفسیر کے. تے لہبارہ باللام فرمایا مجمع میں لا تتزوجن لہبارہ وہی طویلہ محزولہ لمبی تے کمزور. قیل ھذا فی المجمع والنہایہ وفی القاموس وسراحی القصیرہ شاید کہ وہ اوفق ہے تقابل کے لیے کیونکہ تمام اس کا نہبارہ ولا لہبارہ ولا تے نہبارہ بن نون طویلہ حزیلہ.
قال القاری نہیں ذکر کیا صاحب قاموس نے یہ مادہ اور نہ صاحب نہایا نے کہندے نے یہ قول بھی ملا علی قاری صاحب کے جیسا سے تو دیکھ رہا ہے کہ شاید کے نسختین ان کے پاس تھے خالی ان سے جی بھی شاید انہوں نسخے ان میں لفظ کونی لیکن بھی موجود نے نہ کتابیں جن مادے موجود نے فائدہ یہاں سے ظاہر ہوگی یہ بات کہ مسند شریف کی جو شرح کی ہے ملا علی قاری صاحب نے بلکہ کثیر ملا علی قاری صاحب کی تصانیف صادر ہوئی ہیں انتہائی جلدی اور صورت میں جی تو جی کہ بچوں کچھ گلاں رہ گئی ہیں جی دیکھو نا پچھلے بابے پھر نشاندہی کر دینا بھی کوئی نہ کوئی گل انہوں کو ہو گئی جی اچھا جی پھر یہ نئی موافق تفسیر آتی کہ بلکہ وہ معنی ہے کس کا ہے دارہ کا مگر یہ کہ کہا جائے کہ معنی مفسر فی الحدیث ممکن ہے یہ کہ مستفاد ہو صاحب قاموس کے قول سے کیونکہ قصر اور ضم یعنی قامت میں بالحدبہ کبڑا ہونا شکل بالکبر یہ جو بوڑھی مدبرہ کی نشانیاں سے ہے بس مراد لیا گیا ملزوم لازم سے یا کہا جائے کہ طویل حاصل ہے نظر میں حزال سے جو حاصل ہوتا ہے بے کبر و سن کی وجہ سے بوڑھی جو مدبرہ لازم ہے اس کو تے لفظ ہے دارہ قال فی المجمع لا تتزوجن ہے دارہ تا عجوزتاً ادبارت شہوت جو اس کی شہوت ختم ہو گئی ہے قال القاری فی تفسیری دمیمہ واقعہ فی تفسیری بدال محملہ یعنی قبیہ بالموجمہ مضمومہ بائیں طور کے ہو فی غایت من القصر انتہائی چھوٹا قد خاص کر کے جب کہ ہو وہ فی نہایت من السمن انتہائی موٹی تو وہ تو مربع ہو گئی قد بھی چھوٹا تو چوکھی موٹی تو مربع ہو گئی نا یہ تو طول تے عرض رہا ہی کوئی نا جی یہ مطلب ہے جی وفن نہایت کہ حب دارہ بالمحملہ العجوز و بالموجمہ الکثیر الکلام مختلف معنی لے آنا عجب ملا علی قاری صاحب سے کہ انہوں نے نئی نظر کی اس بات کی طرف کہ با موحدہ ہے یا تحتانی ہے باوجود اس بات کے نقل کیا ہے معنی کس سے نہایا سے اور یہ کہ نئی نظر کی توفیق بین تفسیر والمعنی منقول انا کے درمیان جو سونے بیان کیتا ہے ظاہر تعویل سے ماذ کرنا ہوں مسئلہ سمجھا جائے یہ ہے کہ عجوز مدبرہ لازم ہے اس کو قصر کبڑا ہونا تے ضم فی شکل کیونکہ ظاہر وہ جدوں بڑھاپا ہے تو شکل ہو تو نہ رہی نا جی فا ہوا تفسیر باللازم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دھیان پلا میں خاص کر کے اور تحقیق پیش آ جائے اس کے لیے ہونا اس کا بدینہ بھی بدن بھی بھارا ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے یا طول بالزبول بالکل کمزور ففہم لفوت قال فی المجمع کہ نہ ومن ہو خواہ لا تتزوجن لفوتاً ان تو کتاباں دے نانی کہ وہ ہے کہ اس کے لیے ولد ہو تیرے زوج غیر سے اور یہ وجہ کیا اس کی یہ ہمیشہ ملتفت رہے گی اس پہلے خامد کی طرف اور مشغول ہوگی اس کے ساتھ اس زوج سے سنیں جی کہ عورت دی اے فطرت ہے کہ جس نال ان دی پہلی باری مجامت ہوئی حلال دی یا حرام دی وہ عورت دے دماغ جو مرن تک نہیں نکلتا یہ عورت دی طبیعت داخل ہے جن دے نال ان دی پہلی باری قربت ہوئی ہے نہ پاویں حلال دی یا پہلی دفعہ اون دے دماغ جو نہیں نکلتا جی یہ گل دسنے پہنے جی کہ وہ جس کا بچہ ہے تو وہ تو پہلے خامند کی طرف مشغول رہے گی سنیں جی تو پھر وہ تیری طرف توجہ نہیں کرے گی اسی سے ہے ومن ہو ہا حجاج کہ انہ کا کی قطون لفوت یعنی کثیر التلفت الی الاشیاء بہذا یہ موافق تفسیر کہ یہ کل ارشاد ہے اور نہ یہ تنزیہ ہے جیسا کہ فرمایا شادی کرو ابکار سے وگرنہ پس ازواج میں یہ نہ یہ نام یہ نہ یہ تنزیہ کہ یہ
وگرنہ پس ازواج مطہرات کل کی کل سیبات ہیں سوائے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قد بھی لمبا تھا، بدن بھی آپ کا بھاری تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عجوزہ ہو گئی تھی، کیونکہ تھی ان کی عمر 40 سال شادی کے وقت، اور زیادہ ہو گئی تھی 60 پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہی، اور جناب خدیجہ اور جناب ام سلمہ تھے ان کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ان کے خاوند تھے ان سے ان کی اولاد تھی۔ جناب ام سلمہ تو کہندی تان سلمہ بیٹی سے نال بیچا بھی تو حدیثاں پڑھیاں جی، تو جناب خدیجہ الکبریٰ دی بھی پہلے اولاد سی، پہلے سمجھے ہی جڑے سونے دی 3 بیٹیاں نے نا، باقی انہاں تے مسئلہ آن کھڑا کیتا نے ساریاں جی کہ وہ شیعہ گلاں دے نے کہ اے بھائی جناب خدیجہ الکبریٰ دی پچھلا اولاد ہے، پچھلی جی، تے سونے دے گھر پلیاں نے کی سونے دے، اچھا جی فرض کرو ایویں ہو، فرض کرو ایویں ہوئے تے پھر بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا دے والدہ والوں سکیاں پہنے ہیں کہ کوئی نہیں، جدو سکیاں نے امام حسن پاک امام حسین پاک دیاں اے ماسیاں لگیاں کہ کوئی نہ ہیں، حضرت علی دیاں سالیاں لگیاں کہ کوئی نہ، تو پھر کم از کم پھر انہاں دے بھی تو نہ کدی لے لو نہ خرے مسلمان بھی نے صحابیہ بھی نے، تو اے رشتہ تو ہے ہی ہے نا، تو پھر نہ لو نہ کدی کدی تو نہ لو یار، مان لیا پچھلا کہ نہیں فرض کرو، تو پچھلا کون دا کی مطلب ہے جی، بھئی صحابیہ بھی نے سونے دے گھر پلیاں نے سونے انہوں نے بیٹیاں آکھے، تو پھر تسا کی قدر کیتا ہے، تو کیوں نہیں تنہاں دا نہ لیندے ہو جی، ساری زندگی سے غلط کیوں ٹل دیتا ہے کہ یہ سرکار کی بیٹیاں نہیں، ٹھیک ہے یار فرض کرو، لیکن کیا بھی ان کے بارے میں کوئی اچھا لفظ نہیں بولا جا سکتا؟ نعوذ باللہ جی، ساڑھے نزدیک تے سرکار دیاں بیٹیاں نے نسبی جناب فاطمہ تو زہرا دیاں سکیاں پہنا نے، والد والوں میں تے والدہ والوں میں جی سمجھے ہی، لیکن دسرے پہ فرض کرو ان جو ہوئے تو تامی رشتہ ہے کہ کوئی نہیں، یہ رشتہ ہے تو کم از کم اس دا کچھ تا لحاظ کرے، صرف ہمیشہ یہی مسئلہ بیان کرنا کہ یہ سرکار کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کی پچھلگ بیٹیاں ہیں، سرکار کے گھر پلی ہیں، تو گھر پلیاں نے تو تنہوں اس دا کوئی قدر نہیں۔ اچھا جی خیر، اچھا جی کدے گئے ہوگا کلندرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سنیں ہی ایشا بس تو لا سیما خاص کر کے وقت عرض لہا پیش آ گیا ان کو ہونا ان کا بدینہ بالکبر یا موٹاپا یا لمبائی کمزوری کے سبب سے ففہم، یعنی ازواج مطہرات ہیں ایسی، لہذا یہ ناش کیڑی ہے؟ ناش تنجیح ہے جی، مطلب یہ تو سانو دسیا نا سونے دی تو سونے تو سبحان اللہ، لیکن یہ تو سانو سمجھایا نا بے واجے، میں کہہ رہا ہوں ایسی واجے کہ بے جڑا نا بے سونے فرمایا بھائی انہوں نے شادی کرو گے تو کل کیڑے کٹتے رہو گے تو سارا جان نو سیاپا پایا تو لہذا انہوں کو بچ جائے جی، مقصد یہ بے اچھا جی دھیان کرے جب لفوت قال فی المجمع لا تتزوجن لفوتا، یہ جی ایت آگے سے نہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے آشاباش الاخری جی۔ اچھا جی فضاعت الوالد من غیر کا جی سونے وضاحت کی تھی، ملا علی قاری صاحب نے فرمایا رواہ الدیلمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ یہ ہیں کہ تزوج شادی کر تزد عفتاً، شادی کر تو بڑھا دے گی عورت یا بڑھا دے گا تو عفت کو، اپنی عفت کے ساتھ بھی ان دی بھی پاک دامنی بدے گی تو تیری بھی دو میں ٹھیک ہو جاؤ گے، اور نہ شادی کرنا 5 کے ساتھ، شاہ بارہ لہ بارہ نہ بارہ حب دارہ لفوت کے ساتھ۔ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا میں وہ جو آپ نے فرمایا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ فرمایا لستم عربا، عربی نہیں ہو تسی؟ دھیان کرو نا، اپنی بولی سیکھو نا، مطلب یہ ہے نا بھی اپنی بولی محاورے سیکھو، اے تھوڑی بارگاہ عرض کرتا رہنا بھی مہربانی کو اپنے علاقے دے محاورے بھی سیکھو، بھی کل جا کے فتوے دینے تو مولوی مدثر نو اپنے پنڈ دی بولی نہ آتی ہوئے جی تو اس لیے پھر سر پھڑیا ہوئے جی استاد جی دسیا جی میں یار تیرے علاقے دے میں ان کی دساں بھی لفظ کتے بولتے ہو جی، یہ تو عثمان جانتا بھی اپنے علاقے بھی لفظ کہڑا پنڈ چ بولتے ہیں، میں نے کی پتا جی
اے بھی الستم عربن، فرمایا شاہبارہ طویلہ محزولہ، لہبارہ زرقا تے نہبارہ قصیرہ، حبدارہ عجوزہ مدبرہ، لفوت یہ ہے یا ذات الولد من غیر، وہ مانے پڑھے جی قضا فی الجامع الکبیر لشیخ مشائخنا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انتہا۔ یہ تفاسیر ہیں اس روایت کی، اور اسی طرح وہ جو ہم نے پہلے بیان کیا مجمع وغیرہ سے سنیں، فذات الولد من رواہ البخاری وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سونیا فرمایا کہ شادی کی جاتی عورت 4 وجہوں سے۔ کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، خاندان کیڑا ہے، جمال کی وجہ سے، رنگ چٹا، اور اپنے عورت کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا تو کامیاب ہو ذات دین کے ساتھ، تو اے لب جڑی دیندار چنگی جی تے جے او مال بھی ہووے، خاندان بھی چنگا ہووے، خوبصورت بھی ہووے، دیندار بھی ہووے، تو سبحان اللہ کیا بات ہے جی۔ فرمایا تاربت یدا کا قیلا مما یستحبو، عرض کی گئی ان چیزوں مما ان سے جو مستحب ہیں عورت میں جی، تے یہ مطلب علماء نے کہا قیلا مما یستحبو فی المرأۃ ان تکون وان تکون وقرابتاً غیر قریبتاً، قرابت غیر قریبہ، رشتہ ہوئے لیکن بالکل قریب نہ ہوئے۔ بہت سنیا جی با وجہ قول آپ، گل بالکل گھر وڑ گئی جی، با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ شادیاں کرو قرابت قریب، نہ شادیاں کرو قرابت، کیونکہ اولاد پیدا کی جائے گی چب چبی جی۔ دو ابھی جان واہ واہ سے میں دال دسی دعا بھی جان دسی کتاب تے تو پھر ویکھیا کونے جی، تے اے دعا بھی جان کی دعا تے واو تے یا جی، یہی ہے نا، ایکو معنی اس دا کہ بھی اولاد جو ہے نا، تو میں تو اگے ایک باری کیا سی کہ تسی جیڑے شادیاں نے نا آپس وچ چاچا مامیاں پھپھیاں ماسیاں لے قریب بالکل، تسی انہاں دا سروے کرو، جیڑے بچیاں دے مسائل نے صرف انہاں وچ نے جی، جیڑیاں غیراں وچ شادیاں انہاں وچ بہت گھٹ کو بچہ ہے جن دا کوئی نظر دا مسئلہ ہے، یا کوئی ہتھ پیر دا مسئلہ ہے، یا کوئی زبان دا مسئلہ ہے، توتلا ہے، یا جلدی بولیا نہیں، تسی سروے کرو سارا، یہ سارے مسئلے اتنے جی جڑی ہیں پھپھیاں ماسیاں لے شادیاں نے جی۔ سونے دا فرمان ہے جی کہ بچے جڑے نو پیدا ہون گے کیڑے چب چبے تو پنجابی لفظ بولیا جڑا بالکل تھوڑا سارے کلی ہے جی، لیکن مطلب ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ صحیح صحت مند جو ہے نا، وہ سلامت الخلقت نہیں پیدا ہوں گے جی۔ پہ ہو جی، اور روایت کیا ہے روبے یا جی نص شافی، امام شافی کی نص روایت کی گئی اس بات پر کہ مستحب ہے یہ کہ نہ شادی کرے اپنے، اور یہ کہ نہ ہو وہ عورت ذات والدن لے مگر کسی مصلحت کی وجہ سے، جیسا کہ جناب ام سلمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلحت تھی جی، اور یہ کہ نہ ہو وہ شقرا جی کی شے قریبی رشتہ دار، مانا کڈو شقرا دا شقرا او جلدی نہ آگے آدھا پہنا، اور ہے بھی لیکن لب لو پھر بھی، اور نکاح زینب بنت عمت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سرکار نے زینب سے نکاح کیا تھا، وہ سرکار کی پھپھی کی بیٹی ہیں،
یہ تھا بیان جواز کے لیے کہ متبنہ دے بیوی نال نکاح نہیں سن لوکی کر دے، اس بیان جواز واسطے کیتا کہ منہ بولے بیٹے دی جڑی بیوی ہے اگر وہ طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو ان دی وجہ تو یہ بیوی حرام نہیں ہے جی، اس بیان جواز کے لیے سرکار نے نکاح کیا تھا۔ سنیں جی اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بعیدہ ہیں فی الجملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ حضرت علی تے آقا حضور چچا زاد بھائی نے، اے سیدہ آپ دی نہ چاچے دی بیٹی نہ جنا نہ حضرت مولا علی دے پائے جنا بھی مولا علی دے نہ چاچے دی بیٹی ہے، نہ مامے دی، نہ پھپھی دی تے نہ ماسی دی بیٹی ہے جی۔ کون؟ سنا جی اے جڑے چچا زاد بھائی نے انہاں دی بیٹی نے، جس دے بال سنہری ہون جی وہی نا مطلب زیادہ جی ہے جی۔ اصل پتر گل نہیں سمجھے نا میرے پیارے، او مولوی ویس آ جڑا کیمرہ نا آ کیمرہ اے خواہشات دا کیمرہ ہے، اللہ رسول نے جو کچھ دسنا ہے او اصل فطرت ہے، گل اصل اے جی جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کثرت نال جڑی اولاد نہیں جمدی، اولاداں نہیں، وہ بھی تسی لبو کثرت نال شادیاں وہ نے جڑیاں بھیناں بھراواں وچ نے جی، سروے کرو باہروں شادی کیتی ہے وہ تمہیں گھٹ کیس لبن گے، زیادہ کیس جڑے اولاد نہیں جمی زیادہ کیس وہ نے جڑے بچ کیتیاں نے جی جی پھپھیاں ماسیاں نے جی۔ تو دیکھو نا شفافی نے تو فرمایا نا جی کہ نہ رشتہ داراں وچ نہیں جی، سنیں جی اے شاباش جی، اللہ اکبر۔ تو بد تفصیل فی شروع والسلوک والفقہیات بھی اتنے جا کے ساری یہ تفصیل تسی ویکھ سکتے ہو جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش اگے ابو حنیفہ اور لکھا کو عنوان اتنا لکھا نا اجتناب عن نکاح العقیم جی۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن رجل شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتاه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتزوج فلانة فنهاه عنها ثم اتاه ایضا فنهاه عنها ثم اتاه فنهاه عنها ثم قال سوداء ولود احب الی من حسناء عاقر۔ چلو جی روایت کی گئی ہے رجل شامی سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، قال بہت سارے ملکاں مولوی جی پابندی جے وہ نہیں رشتے کر سکتے، کہتے ہیں بیماریاں پیدا ہوندے نے، بچے اپاہج ہوندے نے، بچوں دے مسائل ہوندے نے، گورنمنٹ نوں بھگتنا پیندا ہسپتالاں سنبھالنا کہ نہیں، جنہیں ملکاں اپنے نظام سنبھالے نہیں وہ سنبھالتے تو گورنمنٹ ہی نے ہسپتالیں کہتے ہیں وہ کام ہی نہ کرو جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں جی جی اس تو ہٹو جی ہیں ہے نا، اور کزن میرج ہی ہے یہ نا، وہ پھپھیاں ماسیاں تو چار ہی رشتے نے، وہ اس واسطے لائن بین کے بھی تم دسیا ہے کہ بھی اے مسائل نے جی جی بچے صحیح لینے ہون نا تو اس کو نکلنا ہے جی، ایک باری ہو جائے تو کام ٹھیک ہے، جب دوجی باری کرو گے نا کہ دو تین باری ہوگا تو اگر بالکل جڑی اولاد ہے نا ساری جو کو جمن گے جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ساڈا ہوں جڑا مسائل بنے نے یہ تو ایسے تماش بینی ہے کہ بھئی یہ ساڈے واسطے یہ مطلب ہے کہ بھی اخلاقیات دے وچ ہے ہی یہ بھی کہ بھیناں بھرا جڑا نا جی آپ رلو تو آنڈ گوانڈ بھی بھیناں بھرا رل جانا، تسی تھوڑے ویکھنا بچے جوان نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رجل عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لوں میں فلانی عورت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو اس عورت سے جی، اس عورت سے
پھر حاضر ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پس منع فرمایا سرکار نے اس کو اس عورت سے. پھر حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں، پس منع کیا اس کو آپ نے اس عورت سے. پھر فرمایا کہ عورت کالے رنگ کی بچے جننے والی احب ہے میرے نزدیک خوبصورت بہانج سے. منع کرو شبہ. روایت کی گئی ہے رجل شامی سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سرکار نے فرمایا کہ آیا سرکار کی ہے سرکار نے کالا عد ہو گیا. رجل شامی کہتے ہیں شامی کہتے ہیں کہ دیر دے نتیجے نے پتر. رجل شامی کہتے ہیں کہ آیا سرکار کی بارگاہ میں ایک رجل، پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتا ہوں. شادی کر لوں میں، جڑا میں منع کرانی چاہتا شادی کر لوں میں فلانی عورت سے. میں فلانی عورت سے. پس منع فرمایا سرکار نے اس کو اس عورت سے. پھر حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں بھی، پس منع فرمایا سرکار نے اس کو اس عورت سے. پھر حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں، پس منع فرمایا سرکار نے اس کو اس عورت سے. پھر فرمایا سرکار نے کالے رنگ والی عورت بچے پیدا کرنے والی احب ہے میرے نزدیک خوبصورت بانج سے. ادھر دیکھو اور جڑ بین استور لکھے دے فنہاہ عنہا میں نا بین لعلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہا عاقر وین کانت حسناء ثم تاہ فنہاہ عنہ. رواه ابن ماجہ عن عبداللہ ابن یزید عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا. سونے فرمایا نہ شادیاں کرو عورتوں سے ان کے پاس قریب ہے کہ ان کا حسن یور دیا ہننا، یہ کہ ان کا حسن ان کو ہلاک کر دے. سنیں کہ ان اپنی حسن دی وجہ تو تکبر فخر کرن، اس وجہ تو بھی وہ برباد ہو جان. جی 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 تے تسی موضوع بڑا اوکھا سی بچا گئے ہو. تے ولا تتزوجوہن، اور نہ شادیاں کرو ان سے عورتوں کے مال کی وجہ سے. قریب ہے کہ عورتیں ان کے اموال عورتوں کو سرکش بنا دیں کہ میں امیر کر دیا تو چبڑ جا میرے متھے لگے تو کتیاں ہو جائے گی. اور لیکن شادی کرو تم عورتوں سے دین پر. البتہ لونڈی خرما سودا دین والی یہ افضل ہے. سمجھے ہی؟ اچھا. او عاقرن بے عقیم، اس لیے کہ نکاح سے غرض بقائے نسل ہے، نہ کہ صرف قضائے شہوت ہے. جی فنہا عنہا میں خود رہوں فنہا عنہا گل صرف پوری کر لواں. قد صحابہ کا ما یودی ما ناہو عن النسائی و ابی داود مرفوعا. اما وہ صحابی ہیں منسوب کی گئی ان کی طرف نہر بصرہ. یہ کون ماقل بن یسار. اور ضرب المثل بن گئے وہ یہ ہے کہ اذا جا نہر اللہ باطل نہر ماقل. ایک مثل ضرب المثل بن گئے کہ جب اللہ کا قانون آتا ہے تو سب کی تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں. اس موقع پر یہ بولا جاتا تھا. ملا علی قاری صاحب نے کہا والحدیث رواہ طبرانی عن معاویہ بن حیدہ. لفظ ان کے سونے فرمایا کالے رنگ والی بچے جننے والی بہتر ہے حسینہ سے جو بچے نہ جنے، کیونکہ میں کثرت کرنے والا ہوں تمہارے سبب سے امتوں پر، حتیٰ کہ جو بچہ گر جاتا ہے وقت سے پہلے، فرمایا وہ جنت کے دروازے پر محبنت ناسا پھلا کے کھلوتا ہوئے گا. اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو، وہ عرض کرے گا میرے رب میرے والدین وہ نال جائیں گے تو میں جاواں گا. پس کہا جائے گا داخل ہو تم بھی اور تیرے. قل تو وروا عبد الرزاق فی مصنفی بسند صحیح میں مرسل ابن سیرین مرفوع. سونے فرمایا چھوڑ دو حسین بہنج عورتوں کو، شادی کرو کالے رنگ والیاں بچے جننے والیاں. مطلب ہے کہ جو بچے جنے اس سے شادی کرو، کیونکہ میں کثرت کرنے والا ہوں تمہارے سبب سے. سونے فرمایا امتوں پر قیامت والے دن، حتیٰ کہ جو بچہ گر گیا وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا محبنتین. کہا جائے گا جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ کہے گا حتیٰ کہ میرے والدین داخل ہوں. تو کہا جائے گا تم بھی داخل اور تیرے والدین بھی چلے جائیں. اخرجہ معمر عن عبد الملک بن عمیر وعاصم بن بہدلہ. ایک رجل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے چچے کی بیٹی ہے، حسن والی ہے، مال والی ہے، لیکن ہے وہ بہنج.
تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اس سے شادی کرنے سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. پھر فرمایا کہ البتہ کالے رنگ کی بچے جننے والی میرے نزدیک احب ہے اس خوبصورت سے. فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں قیامت والے دن تمہارے سبب سے فخر کروں گا کہ میرے امتی زیادہ ہیں. پھر ذکر کی حدیث سکت کی بھی بنحو ما مرہ، اور یہ اقرب ہے بے حدیث امام کے. پھر موصوف کیا غیرت ممدوحہ علیہ المرأۃ، وہ قد اخرج الطبرانی فی الکبیر سنیں جو کیڑی عن ابن مسعود مرفوع حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے غیرت عورتوں پر اور جہاد. پس وہ بندہ جو صبر کر گیا عورتوں سے ایمان کے اعتبار سے اور طلب ثواب سے تو ہوگا اس کے لیے مثل اجر شہید کے. اے دیکھو پتر، عورت بندے نو ملی ہے ڈاڈی، وہ صبر کر گیا ہے تے اپنے ایمان تے مضبوط ہے تے گزارا کر گیا ہے. فرمایا اس کو شہید کی شہادت کا درجہ ملے گا. لو ڈاڈی بیوی نو 50 جانا ہے، شہادت کا درجہ کوئی سوکھا کام نہیں جی، ایڈا بڑا جی یہ گویا بارڈر تے قریب جڑا قابو آیا ہے جی. اور سونے فرمایا ومن اعظم النعم، بندے کے لیے بہت بڑی نعمتیں جو ہے نا رجل پر نیک بیوی، یہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمتوں میں شمار کیا. کون؟ مرت صالحہ، کہ جب نظر کرے اس کی طرف تو وہ اس کو خوش کرے، اور جب حکم کرے اس کو تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ غائب ہو تو گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ بیوی صالح ہے. کما اخرج ابو داود والحاکم والبیہقی فی شعب ابن عباس مرفوعاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْمَلُهُنَّ هَذَا، بس بھئی عبداللہ بن عباس سے مرفوع حدیث ہے. سونے فرمایا ان کی اکمل فی هذا نعمت، اس نعمت میں کون ہے؟ اب بکرے ہیں نا، یہ تو مغن ابن مرفوعاً ہیں جناب کہ سب عورتوں میں سے اکمل اس نعمت میں کون ہے؟ سیدہ بلکہ مع شہ زید اور تقسیم، حالانکہ تفسیر کی گیا انہی کی غنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی طرف نسبت کی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور سیدہ پاک کا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا غنا اظہر سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غنا میں. آپ کے غنا سے بسبب جناب ابو طالب کے مال کے غنا کے، جناب ابو بکر کے مال کے غنا کے، اس کی بنسبت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال کی وجہ سے اللہ نے نسبت کی کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا. والا ہاں ان کے لیے بہت سارے مناقب ہیں جی، سنیں تے یعنی بے اکثر نہیں کامیاب ہوئی ان کے اکثر کے ساتھ کوئی بیوی، نہ امہات المومنین سے نہ ان کے غیر سے، کہ اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جن عظمتوں سے نوازا ہے ان عظمتوں پر باقی ازواج بھی نہیں پہنچی ہیں جی. چلیں جی.